بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایکچولی گلا دکھ رہا ہے جی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ یقین کیجئے کہ ظاہر ہے 17 اپریل ہے اور اس وقت بھی یہ جیکٹ میں نے زیب تن کر رکھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آئے دن بارشیں، یالہ باری۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ باران رحمت کرے، زحمت نہ بن جائے، کیونکہ ملک کے دیگر علاقوں میں اب گندم کی فصلیں پک کر تیار ہیں، تو اس سیزن میں بارش کا ہونا ان کسانوں کے لیے انتہائی تشویشناک بات ہوگی۔ جناب، بات ہو رہی تھی ہمارے پرویز خٹک، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، سابق وزیر دفاع، اس سے پہلے وزیر رہ چکے ہیں اور بہت سی سیاسی جماعتوں کا حصہ رہ چکے ہیں۔ اب خبریں یہ ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور شاید ان کو خیبر پختونخوا کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو اس امکان پر بات کرتے ہیں کہ پرویز خٹک کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے امکانات کتنے واضح ہیں۔ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، جب وہ وزیر دفاع تھے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں پرویز خٹک وہی زبان استعمال کرتے تھے جو کسی حد تک فواد چودھری یا فردوس عاشق اعوان یا اس طرح کے دیگر جو لیڈر ہیں وہ استعمال کرتے تھے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ان بیانات میں اس حد تک آگے چلے گئے تھے جو کہ ان کی ذات، ان کی عمر کو زیب نہیں دیتا تھا، کیونکہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں اچھا وقت گزار رکھا ہے۔ اب جناب، خبریں یہ ہیں کہ پرویز خٹک نے پارٹی کی قیادت سے رابطہ کیا ہے، یعنی سیکنڈ ٹیئر کی قیادت، جس میں راجہ پرویز اشرف سے رابطہ کیا، انہوں نے خورشید شاہ سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ پرویز خٹک نے جب اپنی عمران خان سے اپنی راہیں جدا کر لیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا نام تھا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، اس کے بعد انتخابات میں حصہ لیا اور انتخابات میں ان کی پارٹی کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ پرویز خٹک خود، ان کے 2 بیٹے اور ایک داماد، وہ بھی الیکشن ہار گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پارٹی کی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے پرویز خٹک سے کہا گیا ہے کہ جناب، اگر آپ پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ جو نوشہرہ کی جو مقامی جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، آپ پہلے ان کو اعتماد میں لیں۔ اس حوالے سے انہوں نے عید کے موقع پر ان سے عید وغیرہ پر ملاقات کی۔ ایک احسان اللہ ہیں، دوسرے سعید اللہ ہیں، دونوں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو نوشہرہ کی قیادت ہے ان کو بلایا کہ جناب اسلام آباد اپنے گھر میں ان کو عید ملن پارٹی دی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ پارٹی رہنماؤں نے ان سے کہا ہے کہ جناب، ہمارے ایک دیرینہ پارٹی کارکن ہیں لیاقت شہاب، جو کہ میرا خیال ہے یا تو وہ قتل ہوئے تھے یا اپنی جسے کہتے ہیں کہ طبعی موت انتقال کر گئے تھے، ان کے پرویز خٹک کے ساتھ شدید قسم کے اختلافات تھے۔ تو اب پارٹی قیادت نے، یعنی نوشہرہ کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے لیاقت شہاب کی بیوہ سے
اجازت لیں گے کہ پرویز خٹک اگر شامل ہونا چاہیں تو انہیں کوئی اعتراض تو نہیں۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میں کم از کم یہ بات ہے، لیکن اس کے باوجود سیاسی جماعتوں میں کوئی اصول نہیں ہوتا، نہ سیاستدانوں میں اصول ہوتا ہے۔ کل آپ جس لیڈر کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، آج اسی کے قدموں میں جا کر قدم بوسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب یہاں پر اب یہ جو ساری باتیں آپ سے کرنے کا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جناب پرویز خٹک کے بارے میں اب ایک تو الیاس خان میں نے بتایا تھا، ایک سعید، اور دوسری بات یہ ہے کہ پرویز خٹک کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ اس وقت خبریں یہ ہیں کہ شاید ان کو خیبر پختونخوا کا گورنر بنا دیا جائے۔ تو آپ سوچیں، بظاہر تو ہمیں اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے، لیکن ہو سکتا ہے پرویز خٹک نے خود اس کا نام فلوٹ کیا ہو، یا ممکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہو کہ جناب آپ اکیلے کیوں آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، آپ کے جو ساتھی تھے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں، آپ ان سے کہیں کہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں تاکہ آپ کے قد کاٹ میں بھی کوئی اضافہ ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی خیبر پختونخوا میں کوئی فائدہ ملے، سیاسی فائدہ۔ اب دیکھتے ہیں جناب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن بظاہر پاکستان کی سیاست میں، سیاسی صورتحال میں سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری خود اپنے آپ کو مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص نے ماضی میں ان کو ڈاکو کہا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی بیماری کہا ہے، پاکستان کے سب سے بڑا پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا، تو اگر اس شخص کو اعتراض نہیں کہ کوئی ان کو گالی دینے والا ان کی قدم بوسی کر کے ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے، تو ہم جیسے لوگ کس طرح اس پر اختلاف کا اظہار کر سکتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔